اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ واقعہ کر رہے ہیں، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے 54 نمبر سورہ کی تھی، اور اس میں ایک سورہ چھوڑ کے 56 نمبر سورہ واقعہ کر رہے ہیں ہم۔ یہ سورہ جو ہے اس کی 96 آیات ہیں، اور بڑی ہی امپورٹنٹ سورہ ہے یہ۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلی اس کی آیت نمبر 1، جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ لاسٹ جو ہم نے سورہ کی تھی اس میں پہلی آیت یہ تھی کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، اور اس سورہ میں دیکھیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب یہ ایک تو یہ جو میں کوئی بیچ میں کبھی کبھار کوئی سورہ چھوٹتی ہے یا چھوڑتا ہوں، تو اس سورہ میں یہ نہیں ہے کہ اس میں قیامت کا ٹاپک نہیں ڈسکس ہوا، اس میں بھی ہوا ہوتا ہے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے وہ والی سورہ پیش کر رہا ہوں جس کا پورا ٹاپک یا تو قیامت ہی ہے اور آخرت کا ہے اور جواب دہی کی ہی بات ہے، پوری کی پوری سورہ ہی اسی پہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو سورہ کی تھی 54 نمبر، وہ پوری کی پورا قیامت پہ تھی۔ اس سے پہلے بھی موسٹلی ہم نے جو سورہ کی ہیں وہ پوری کی پوری قیامت کے ٹاپک پہ ہی ہیں، اور اسی طرح یہ سورہ بھی جو ہے 56 نمبر سورہ واقعہ پوری کی پوری قیامت کے ٹاپک پہ ہے، اور ہم اس کو پوری کو کوشش کریں گے دیکھیں، نہیں تو 40-45 آیات ہم اس کی کریں گے۔ پوری کی پوری ایک ایک واقعہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں، اس کا نام ہی واقعہ ہے، تو وہ پورا واقعہ سنایا جا رہا ہے اسی میں قیامت کا، کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، اور قیامت جب ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ اس پہلی آیت ہی اس لیے دیکھیں سٹارٹ یہاں سے ہوئی ہے کہ جب قیامت ہو جائے گی، یہاں سے بات سٹارٹ کی ہے، اور پھر پورا واقعہ سنایا ہے کہ ہوگا کیا اس میں۔ تو جو میں سورہ چھوڑ رہا ہوں ان میں بھی قیامت کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ کہیں آگے جا کے آتا ہے۔ اس ٹاپک سے وہ سورہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس لیے میں وہ نہیں کر رہا۔ میں آپ کے سامنے صرف وہی سورہ رکھ رہا ہوں جو قیامت کے ٹاپک اور آخرت کے ٹاپک اور جواب دہی کے ٹاپک سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور ان میں بہت ساری تو پوری کی پوری سورہ ہی اسی ٹاپک پہ ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ سب سورہ میں ہی یہ ذکر تو ہوا ہے۔ دوسری بات امپورٹنٹ میں شروع میں ہی کرنا یہ چاہوں گا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی، تو لیکن یہ دیکھیں کہ یہ میں آپ کے سامنے اتنی سورہ رکھ رہا ہوں قرآن پاک کی، آلموسٹ آدھی سورہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں بات یہی ہوئی ہے، لیکن کیا یہ بات کی جو اتنی امپورٹنٹ بات ہو، جو کہ قرآن میں باقی ساری سورہ میں بھی ہیں، جگہ جگہ یہی بات بیان ہوئی ہے، اور یہ تو وہ آدھی سورہ ہیں جن میں پورے کا پورا ٹاپک یا ایٹ لیسٹ سٹارٹ اس ٹاپک سے ہوئی ہیں، یا آگے کئیوں کا تو پورے کا پورا ٹاپک ہی یہی سورہ کا ہے۔ یہ بات کبھی ڈسکس ہوتی سنی ہے؟ اس پہ کبھی کسی کو ڈراتے ہوئے سنا ہے؟ یا اس پہ جو اللہ پاک خود اس میں قرآن پاک میں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ڈر جاؤ، اس پہ کبھی بات کرتے ہوئے سنی ہے؟ ہمارے علماء کے پاس اور ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی، اور ہمارے خاص کر کے علماء کا ہی یہ زیادہ فرض بنتا ہے، اور یا مولوی حضرات یا جو امام ہوتے ہیں مسجد کے، ان کے پاس کرنے کو ٹاپک کیا ہے کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، اس میں رفع یدین جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، یہاں سونے سے منع، یہاں سونا منع ہے، یہاں بات کرنا منع ہے۔ یہ ٹاپک جمعے کے خطبات میں ہوتے ہیں، اور یہ سب اچھا بحثیں، پھر علماء کی بحثیں کن باتوں پہ ہیں؟ پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کا نزول ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، یا اور اس طرح کے ٹاپک، کیا وہ فلانے
کون کافر ہیں یا نہیں ہیں، کون پھر مطلب مختلف جو مطلب مکتبہ فکر ہیں، اگر وہ بریلویوں کے پاس چلے جاؤ تو وہ یہی بیچ میں پروو کرتے رہیں گے کہ قرآن میں دیکھیں ولی کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے ولی اللہ ہیں، تو یہ سارے جو پیر ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ولی کا ورڈ آیا ہے۔ کوئی اور جیسے شیعہ حضرات ہیں وہ اسی پوائنٹ کو ہی پروو کرنے میں لگ جائیں گے کہ وہ اللہ کا ورڈ کو بھی کہیں گے کہ یہ علی ہے، اللہ نہیں ہے، یہ علی ہے، تو وہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہم اپنے حساب سے اس طرح کی آیات جو کہ مطلب کہیں ایک آدھی جگہ پہ کوئی چیز مینشن ہوئی ہے اس کو پکڑ کے ان پہ بحثیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علماء اکرام، ہمارے مولوی حضرات، ہمارے امام صاحب یہ ان باتوں پہ بحث کریں گے جو کہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ جو ریلیونٹ ہے، جو اصل ٹاپک ہے قرآن پاک کا، جس سے اللہ پاک بار بار جگہ جگہ ڈرا رہا ہے، وہ ہے آخرت کے لیے تیاری۔ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک بورنگ ٹاپک ہے، اس سے داد نہیں ملتی، اس سے بڑے بڑے جوشیلے علماء کو بلا کے ان کو لاکھ روپیہ دیا نہیں جاتا، اس پہ بڑی بڑی سبحان اللہ نہیں ملتی۔ اب کوئی آپ امیجن کریں نا، کوئی مولوی صاحب انہوں نے 50,000 روپیہ 1 لاکھ روپیہ دے کے کوئی مولوی صاحب منگوائے ہوئے بڑے شعلہ بیان سے، اور وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ کم توڑ رہے ہو، یہ کاروبار میں جو دھوکہ کرتے ہو، یہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، قیامت والا دن آنا ہے، اس میں تم سب نے ایسے 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 دوزخ ہے یہ وہ، تو آگے سے سبحان اللہ ہوگی۔ امیجن کریں نا، اس سین کو ذرا امیجن کریں اپنی سوسائٹی میں، اس پہ سبحان اللہ ہوگی لمبی سی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ تو اس بات پہ ہوگی نا کہ قرآن پاک میں ولی کا ذکر آیا ہے، واہ جی واہ، ہمارے ولی، ہمارے پیر صاحب کا تو یہ بڑا نام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات ہوئی ہے، سارے آگے سے سبحان اللہ کہیں گے، یہ بات ہوگی۔ اور یہاں شیعہ حضرات کہیں گے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا، یہ دیکھیں یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مینشن کیا جا رہا ہے، وہ کوئی بات اور بھی ہو رہی ہے لیکن وہ اس میں سے نکال کے توڑ موڑ کے کہیں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو خبر دینے کی نبی پاک کو کہا جا رہا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دینے کے کہا جا رہا ہے، تو آگے سے پورا مجمع نعرے لگانے شروع ہو جائے گا۔ ان باتوں پہ تو نعرے لگتے ہیں اور وہی سنائی جاتی ہیں کیونکہ وہ کیش ہوتی ہیں، ان سے پیسے ملتے ہیں، لیکن جو اصل موضوع ہے، جو اصل بات ہے، اس پہ کوئی کرے بیٹھ کے کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، کوئی یہ کہے کہ تمہارا یہ جو کمائی ہے اس میں غریبوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، خالی زکوٰۃ نہیں ہے، حق رکھا ہے۔ اس دن بھی میری یہ شاید میں اس میں تھوڑا سا کلیئر نہیں کیا اس میں کہ خالی زکوٰۃ نہیں ہے کہ ہم وہ جو بس مال پہ کہا جی جو مال پورا سال پڑا رہا تو اس پہ وہ 2.5% دے دیں، وہ بھی اس میں بتیرے بہانے کر کرا کے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ میں نے کاروبار میں لگانا ہے یا ایسا ویسا، حالانکہ وہ تو ایک حصہ، ایک چھوٹا سا حصہ ہے زکوٰۃ کا، جو فرض زکوٰۃ بھی ہے نا وہ تو ہم اصل ادا ہی نہیں کرتے۔ وہ تو عشر کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، وہ تو عشر کہتے ہی 10 کو ہے، وہ تو 10% ہے آپ کی کمائی میں سے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تب تو وہ یہ زراعت میں ہے صرف، تو زراعت والے اس میں سے 10% دیتے ہیں کیا؟ وہ عشر نکالتے ہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب نے، کبھی کسی عالم صاحب نے، کبھی کسی امام صاحب نے اس پہ بات کی ہے؟ یہ مدعا اٹھایا؟ انہیں پتہ ہے یہ اٹھایا تو ہمیں یا تو رہنے ہی نہیں دیں گے یا نکال دیں گے یا ویسے ہی پتہ نہیں مار ہی نہ دے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ عشر کیا چیز ہے؟ کبھی کسی نے اس پہ لکھا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ عشر کیا ہے؟ اصل میں عشر کیا 20% تک ہے، جو بارانی زمینیں ہیں جس میں بارش کا پانی آتا ہے، جس میں پانی خود سے نہیں لگانے پڑتے، اس میں تو وہی 20% ہے، 5% بھی ہے، 10% بھی ہے، نہیں سوری، اس میں جو بارانی ہے اس میں 10% ہے، سوری 5% وہ ہے جس میں پانی لگایا جاتا ہے، 20% جو ہے 20% تک بھی ہے، لیکن 20% ایسی چیز پہ ہے
جو قدرتی طور پہ زمین میں سے آپ کی نکل آئے، کوئی ایسا خزانہ وغیرہ جو آپ کی ملکیت میں ہو اور وہ نکل آئے. وہ تو آج کل کے دور میں تو وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے، تو وہ تو irrelevant ہو گیا. تو میکسیمم منیمم 2.5% ہے اور میکسیمم 10% ہے. جن زمینوں میں پانی نہیں لگایا جاتا اس میں 10% دینا ہوتا، اور جن زمینوں میں پانی لگایا جاتا تھا ان کا 5% ہے وہ. تو چلیں منیمم 5% ہے، 5% تو اپنی کمائی میں سے دینا چاہیے نا. اور یہی سیم چیز اپلائی کرنی چاہیے یہ جو نوکری وغیرہ ہے، وہ بھی تو ایک قسم کی کمائی ہی ہے نا. کوئی کرتا ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو میں پتا ہے کہ ہر طرف سے اس کی مخالفت ہی مخالفت آنی ہے. تو جو اصل ٹاپک ہے، جو قرآن پاک کا بھی اصل ٹاپک ہے، اس پہ بھی بات نہیں ہوتی. کرنی چاہیے ہمیں. یہی سمجھ آئے گی اگر آپ خود سے قرآن پاک پڑھیں گے، تو آپ کو یہ خود ہی سمجھ آئے گا. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا، لاسٹ سورہ میں دیکھا، اللہ پاک نے کہا یہ قرآن تو نصیحت کے لیے آسان ہے. تو نصیحت اس میں کیا ہے کہ وہ ایک دن آنا ہے، اس کے لیے تیار ہو جو. یہ نصیحت ہو رہی ہے اس قرآن پاک میں جگہ جگہ، اور وہ اتنے پہلوؤں سے ہے کہ کوئی کم پڑھا لکھا انسان بھی اس میں یہ بات سمجھ جائے گا کہ اصل بات تو یہی ہے. اور ہمارے علماء کرام اس بات سے بھی منع کرتے ہیں کہ آپ خود سے نہ پڑھیں، آپ کو سمجھ، آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. حالانکہ ہم نے یہ بھی بار بار میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہے آیات کہ اللہ پاک ہر انسان کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آسان ہے، تم اس سے نصیحت حاصل کرو. عام انسانوں کی کو وہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے نا، کوئی کسی خاص انسانوں کو، علماء کو تو نہیں کیا جا رہا. آیت نمبر 2 جس کے واقعہ ہونے میں صرف نا یہ پڑھتے ہی جاؤں گا کیونکہ کافی لمبی ہیں، ایک دو امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے. آیت نمبر 2 جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، قیامت کی، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی. اونچی چیزوں کو پست کر دے گی اور جو نیچی ہوگی ان کو شاید اوپر کر دے، سب کو برابر کر دیں گی. فرق. آیت نمبر 5 اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اب یہ دیکھیں وہ واقعہ سورہ واقعہ ہے، شروع سے ہی واقعہ کیا سٹارٹ کر دیا کہ کیا جب قیامت ہو جائے گی، یہ واقعہ ہے نا، جب یہ وقوع ہوگا تو تب آگے کیا کیا ہوگا یہ پوری ڈیٹیل سے کہانی، پوری سٹوری بتائی جا رہی ہے. پوری سورہ میں 96 آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں. میں کوشش کروں گا چاہے 2 پارٹس میں ہی کر لوں، اگر نہ بھی ہوا تو آج جتنی ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں، اگر کل نیکسٹ ٹائم اس کا ریس باقی کا پارٹ بھی اگر کرنا ہوا تو دیکھیں گے اس پہ. آیت نمبر 6 پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، خود سے ہی سمجھ آ جائے گی، کوئی مشکل بات نہیں. اگر کوئی ہوئی تو میں سمجھا دوں گا، ورنہ میں پڑھ رہا ہوں صرف. آیت نمبر 7 اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے، پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، یہ کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. یہ 3 جماعتیں کون سی ہیں؟ ان 3 جماعتوں کا آگے پورا ڈیٹیل سے اس 3 جماعتوں کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ 3 جماعتوں والے کون ہوں گے. وہ جو 3 جماعتوں والے ہیں ان میں سے ایک کا ذکر سٹارٹ ہو گیا کہ پس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں. داہنے ہاتھ والے جو رائٹ ہینڈ آپ کا رائٹ ہینڈ ہے داہنا، اس والے وہ کیا ہی اچھے ہوں گے دائیں ہاتھ والے. آیت نمبر 9 اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا جو دوسرے ہیں. اچھا، اور آیت نمبر 10 میں یہ تیسرا گروپ آ گیا. اب وہ بائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ وہ دوزخ والے ہو گئے. اور یہ 10 نمبر آیت میں تیسرا گروپ اور جو آگے والے ہیں وہ تو آگے والے ہی ہیں. اب یہ تیسرا گروپ ہے، یہ وہ ہیں جو مقربین ہیں، جو قربت والے ہیں اللہ کے، جو فار ایگزامپل اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یا اور اللہ کے جو پیارے لوگ ہیں، جو جیسے صدیقین ہیں یا شہداء ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ. ایسے ہی رسولوں جیسے، نبیوں جیسے، نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، رسولوں جیسے سوری میں کہہ گیا، رسول ہیں اور نبی جو ہیں، تو یہ تو ہیں آگے والے مقربین، سابقون، پہلے والوں میں سے.
تو یہ 3 گروپ ہیں. اب ان 3 گروپ کا ہی بڑی ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوں گے. یہ دیکھیں نا کہ وہ اولائکل مقربون، وہ مقربین ہوں گے، مقربون ہوں گے. یہ جو تیسرا گروپ بتایا ہے نا، جو آگے والے ہیں، یہ تو مقربین ہوں گے، اللہ کی قربت میں ہوں گے. انہیں اور کیا نعمتیں چاہیے ہوں گی. آیت نمبر 12 نعمتوں والی جنت میں ہے. آیت نمبر 13 گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا. مینز ایک بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا، اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے. تو یہ دیکھیں، جو اگلے لوگ ہیں ان میں زیادہ لوگ ہوں گے، اور جو پچھلے ہیں ان میں سے تھوڑے ہوں گے. فار ایگزامپل کہ جو کسی بھی نبی کا جو ماننے والے ہیں، خاص کر کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں سے جو نبی پاک کے دور کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہوں گے، وہ اگلے ہیں. اور یہ جو ہم پچھلے والے ہیں ان میں سے تھوڑے ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ جنت میں جانے والے کم ہوں گے، لیکن یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اب ہماری عبادی بہت زیادہ ہے، ہم اتنے زیادہ ہیں تو ان میں جو مقربین بہت کم ہوں گے. ویسے وہ رائٹ ہینڈ والے یا جنت میں جانے والے تو شاید کافی زیادہ لوگ ہوں، لیکن مقربین میں سے تو کم ہی ہوں گے نا. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اس لیے میں نے دیکھے مثالیں کہاں سے دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، وہ مقربین میں سے ہوں گے. تو پچھلوں میں سے مقربین تو کم ہی ہوں گے نا. اور جنت میں جانے والے بھی نو ڈاؤٹ کم ہوں گے، کیونکہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آج کل دیکھ لیں اس دنیا میں کتنی 7-8 ارب آبادی ہے، تو اس میں سے مسلمان ہی 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں سے بھی جنت میں پتہ نہیں کتنوں نے جانا ہے، تو وہ تھوڑے ہی ہوگی نا تعداد. آیت نمبر 15 یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر. آیت نمبر 16 ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. اب یہ سارے آیتیں متشابہات ہیں، تو آپ ان کو ایسے ہی لیں. اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے مقربین ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ اس طرح کے کسی تختوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکے گی. دیکھیں نا، یہ اللہ پاک نے ہمیں فیسینیٹ کرنے کے لیے، اس سے پرکشش ہونے کے لیے یہ باتیں ایسی کہ آج کل کہ آپ اس دنیا میں دیکھیں تو اس سے اچھا کیا ہوگا کہ آپ کو اتنے اچھے اچھے تخت ملے اور آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کھانے کی فکر نہیں، کوئی کمانے کی فکر نہیں، جو بھی دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جب دل کر رہا ہے سو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی زندگی کا ایک وہ خاکہ پیش کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 17 ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ رہیں گے، آمد و رفت کریں گے. آمد و رفت مینز خدمت گاری، جو بھی چاہیے ہوگا. آیت نمبر 18 آب خورے اور جگ لے کر، اور ایسے جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو. آیت نمبر 19 جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فطور آئے. اب دیکھتے ہیں آج کل جو مطلب دنیا میں جو ڈرنکنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں وہ تو گھوم چوم جاتے ہیں، تو وہ وہاں کی شراب جو ہوگی وہ اتنی لذیذ ہوگی، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. آیت نمبر 20 اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں گے. یہ جو خدمت گار ہیں وہ شراب اور یہ میوے اور یہ وہ، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں. دیکھیں یہاں اس دنیا میں بھی جو پرندوں کا گوشت ہوتا ہے، جو شکار کا گوشت ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا، بجائے اس کے کہ گائے بھینس کا، بڑے جانور کا. پرندوں کا زیادہ ہے، یا مرغی کر لیں. اور ایسے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی، وحورن عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہے. حوریں اسی کا نام حور رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اصل ترجمہ ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی. اس کو آگے کلیئر ہو جائے گا. جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. آیت نمبر 23. آیت نمبر 24 یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا. اب یہ دیکھیں
کہ یہاں پہ کلیئر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کسی نے سفارش کر دی ہے تو اس چیز کا کوئی صلہ ہے. یہاں مطلب وہ کسی پیر صاحب نے ان کو وہ کر دیا ہے تو اس کا صلہ ہے نہیں، یہ ان کے اپنے اعمال کا صلہ ہے. آیت نمبر 25، نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات. آیت نمبر 26، صرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. آیت نمبر 27، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے. اب اس سے پہلے والوں کن کا ذکر تھا؟ مقربین کا. اب آگے داہنے ہاتھ والے، جو رائٹ ہینڈ والے، جو رائٹ ہینڈ والے ہیں. آپ جو مینز ایک تو وہ مقربین کا ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا کہ وہ مقربین کی ہے. اب آگے جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، جو جنت والے ہیں، جو نارمل عام لوگ ہیں اور لیکن وہ جنت میں ہیں. آیت نمبر 27، اور دائنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائنے ہاتھ والے. آیت نمبر 28، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں. آگے آیت نمبر 29، اور تے بتے کیلوں. آیت نمبر 30، اور لمبے لمبے سایوں. آیت نمبر 31، اور بہتے ہوئے پانیوں. آیت نمبر 32، اور بکثرت پھلوں میں. آیت نمبر 33، جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں. آیت نمبر 34، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہیں عام جنتی ہیں، پورا خاکہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا، نہ ختم ہونے والے یہ پھل اور یہ سارا کچھ ہوگا. اور یہ کیونکہ عام جنتی ہوں گے تو ان کے لیے یہ دیکھیں، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. یہ فرشوں میں ہی ہوں گے لیکن وہ فرش بھی اونچے اونچے ہوں گے. جو پہلے تھے مقربین تھے وہ سونے کے بنے ہوئے، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پہ تھے، اور یہ کیا ہے، اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے. مینز آپ کیسے کہہ لیں کہ ان کے اپنے مینشنز ہوں گے ان کے بھی. اچھا آیت نمبر 35، ہم نے ان کی خاص طور پر بنایا ہے، ان کی بیویوں کا، ہاں ان کی بیویوں کو، اور ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے. اوپر عربی میں النساء ہے. اچھا تو ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے. آیت نمبر 36، اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، کہ وہی بیوییں ہیں، دوبارہ سے ان کو کنواریاں بنا دیا ہے. آیت نمبر 37، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں. 38، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، یہ وہ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں. آیت نمبر 39، جمع غفیر ہے اگلوں میں سے اور بہت بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے. کہ یہ اگلوں میں سے بھی جمع غفیر ہے اور پچھلوں میں سے بھی بہت بڑی جماعت ہے، جو میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جنت والے تو ابھی بہت زیادہ ہم میں سے بھی ہوں گے، بڑی جماعت ہی ہوگی، لیکن مقربین کم سے تھوڑے ہی ہوں گے. تو پورا دیکھیں کتنا کلیئر واقعہ، پورا آپ اگر خود بھی پڑھیں تو بڑی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان باتیں ہیں بیچ میں. آیت نمبر 41، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. آیت نمبر 42، گرم ہوا اور گرم پانی میں. اب یہ وہ آگے جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں، جو دوزخی ہیں، تو وہ کیا ہیں، گرم ہوا اور گرم پانی میں. آیت نمبر 43، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. آیت نمبر 44، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ فرت بخش. آیت نمبر 45، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو زیادہ دوزخ والے کون ہیں، جو اس دنیا میں بڑی آسائش اور آرام لیتے رہے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیں آسائش اور آرام نہیں لینا چاہیے. اللہ پاک نے ایک دوسری جگہ میں قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ یہ ساری نعمتیں مومنین کے لیے ہیں. اللہ نے یہ
نعمتیں تو بنائی ہی مومنین کے لیے ہیں، ہاں، لیکن جنت میں قیامت کے بعد جنت میں یہ خاص صرف اور صرف مومنین کے لیے ہی ہوں گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آسائش اور آرام نہیں لے سکتے. اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مطلب کسی کا حق چھین کے یا غلط طریقوں سے، وہ زیادہ تر غلط طریقے سے کمائی ہوئی دولت سے پھر آرام و آرائش اپنا بناتے ہیں اور لیتے ہیں، تو وہ زیادہ تر تو وہی ہوں گے جو آرام و آرائش. جو حلال کی کھاتے ہیں وہ بھی آگے پہنچتے ہیں پر کم ہی، وہ ایک نارمل زندگی تو گزارتے ہیں. آگے بہت ترقی کرنا بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ دو نمبری سے ہی آگے پہنچے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر سارے ہی ہوتے ہیں، کئی ہوتے بھی ہیں حلال، حق حلال سے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو حق کسی کے چھین کے اور پھر وہ نرم و ناز. یہ بتایا گیا بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے. آیت نمبر 46، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. اب یہ دیکھیں جب میں نے بات ایکسپلین کی ہے وہ یہاں پہ اس کو خود اللہ پاک نے اگلی آیت میں فرما دیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے. اصرار کرنا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش، اس پہ اصرار بھی کیا کہ یہ صحیح ہے، یہ تو ہم صحیح کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا جی آج کل کا نظام ہی ایسا ہے، یہ نہ کریں تو کیا مر جائیں، یہ اب تو یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ کرنا ہی پڑتا ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے. کاروبار ورنہ کیسے کریں، بھوکے مر جائیں. یہ ہوتا ہے اصرار کہ آپ نے گناہ کیا اور پھر اس پہ اصرار بھی کر رہے ہیں. ہاں آپ نے گناہ کیا اور کہا کہ یا میرے مالک میں غلط کر رہا ہوں پر مجھے معاف کر دیں، تو معافی وہ مانگے. ہاں آگے سے نہ کرنے کی بھی کوشش کرے، چلیں پھر بھی ہو جاتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگ لی. لیکن اگر آگے سے اصرار ہی کر دیا شروع کہ بھئی یہ تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو بڑا پاک نیک بندہ ہوں، جاؤں گا حج کروں گا سارا کچھ معاف ہو جائے گا، ایک بڑی سی میلاد کی محفل رکھا دوں گا، لاکھوں روپیہ دے کے مولانا صاحب فلانے کو بلاؤں گا اور نعت خاں بڑے بڑے میں بلاؤں گا، سارا کچھ معاف، سارا کچھ کلیئر، سب بلیک وائٹ ہو جائے گا. تو یہ وہ اسرار والے ہیں. آیت نمبر 47، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. یہ وہ ہیں جو کافر ہیں، انکار کرنے والے. آیت نمبر 48، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی. تو وہ ایک ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے باپ دادا بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں، مٹی بنے ہوئے ہیں، تو کون اٹھا ہے آج تک، تو ہم کون سا اٹھیں گے. تو وہ ایسے کرتے ہیں. تو یہ آپ بھی خود آگے ضرور پڑھیے گا، عربی کے ساتھ پڑھیے گا. میں کوشش کروں گا اس کا اگلے بھی باقی بھی 48 آیات جو ہیں وہ کر دوں، نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ نئی کسی سورہ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.